اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی کتاب نے یہ وضاحت کر دی کہ روح انسانی کو بدن میں اللہ کریم بھیجتے ہیں، وہ دنیا میں رہتا ہے، نیک اور بد کا فیصلہ اپنی پسند سے کرتا ہے، زندگی ختم ہوتی ہے تو روح بدن سے الگ ہو جاتی ہے۔ روح کے الگ ہو جانے سے بدن تباہ ہو جاتا ہے، خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ مختلف مادے ہیں جن میں سے جب روح الگ ہوتی ہے تو وہ اپنی حیت برقرار نہیں رکھ سکتے اور بالآخر خاک بن جاتا ہے۔ لیکن برزخ میں مکلف بالذات روح ہو جاتی ہے اور بدن اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ وہ ذرات کہیں بھی چلے جائیں، برزخ ایک عارضی قیام گاہ ہے، ایک ٹرانزٹ کیمپ ہے جہاں لوگ قیامت کا انتظار کرتے ہیں۔ وہاں کی رہائش بھی بندے کی حیثیت کے مطابق ہے۔ مومن ہے اور وہ نجات میں ہے، پھر اس کے اپنے اپنے درجات ہیں، اس کے مطابق ہے۔ کافر ہے، پھر اس کے اپنے اپنے گناہ ہیں اور ان کے مطابق اس کے درجات ہیں۔ اگر برزخ میں روح کو مجرم قرار دیا جاتا ہے اور وہ سزا پاتی ہے تو یہ سزا قیامت کی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ سزا ایسے ہے جیسے کوئی حوالاتی مقدمے کا فیصلہ ہونے سے پہلے حوالات میں قید ہوتا ہے، پھر سزا ہو جاتا ہے تو جیل میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اس پر مشکلات آتی ہیں تو جو حصہ اس کے بدن کا، جو ذرہ اس کے بدن کا حصہ رہ چکا ہے، وہ دنیا میں کسی مادی کسی صورت میں وہ جل جائے، کسی جانور کے پیٹ میں چلا جائے، وہ ہوا میں ہو یا زمین میں دفن ہو، روح کا رابطہ بدن کے ذرات کے ساتھ رہتا ہے، اور اگر روح پر عذاب ہو رہا ہے تو ان ذرات پر بھی عذاب کی کیفیت وارد ہوتی ہے۔ اسی طرح نجات میں جو روح ہوتی ہے اسے جو آرام برزخ میں ملتا ہے، تو جو ذرات بدن کے اس کے دنیا میں کہیں بھی بکھر جائیں ان ذرات سے اس کا رابطہ رہتا ہے اور ان ذرات کو بھی وہ راحت نصیب ہوتی رہتی ہے۔ یہ تو عام انسان کی موت ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے قرآن حکیم کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں، جن کے بارے اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو۔ لفظ قتل کا استعمال کیا ہے قرآن حکیم نے۔ قتل سے مراد ہے کہ اسے کسی آلے سے، کسی مشین سے، کسی زہر سے، کسی طریقے سے غیر فطری موت مارا گیا، وہ مر گیا، اس کا جنازہ ہوا، اسے دفن کر دیا گیا۔ لیکن اگر وہ اس جرم میں مارا گیا ہے کہ وہ اللہ کی توحید کا علمبردار تھا، حق پر تھا، اہل باطل نے اسے حق کو مٹانے کے لیے اس بندے کو مٹانا ضروری سمجھا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا پھر وہی بات آ گئی کہ انسانی عقل اس فلسفے کو نہیں سمجھ سکے گی۔ اگرچہ وہ زندہ ہے، آپ نے قبر میں دفن کر دیا، معاملہ دنیاوی زندگی کا ختم ہو گیا، وہ برزخ میں چلا گیا، موسم برزخ کے کھانا پینا برزخ کا ہے اس کا، لیکن اس کا تعلق اس کے بدن کے ساتھ اتنا ہی مضبوط ہے جتنا اس دنیاوی زندگی میں ہوتا تھا۔ ورنہ روح تو سب کی باقی رہتی ہے، روح تو کافر کی بھی باقی رہتی ہے، بدن گل سڑ جاتا ہے، اور پھر اگر عذاب والی روح ہے تو بھی بدن کے ساتھ اس کا ایک تعلق تو رہتا ہے کہ اس تک وہ کیفیات پہنچتی رہیں۔ لیکن شہید کی روح اتنا مضبوط تعلق اس کے بدن کے ساتھ رکھتی ہے کہ اس کا بدن گلتا سڑتا نہیں ہے،
جس طرح دنیا میں زندگی کی حرارت تھی اسی طرح اس کی حرارت بدن میں موت کے بعد بھی موجود رہتی ہے. اور اس سے اعلیٰ ترین شہید سے اعلیٰ ترین مقام ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا کہ انبیاء کی روح قبض نہیں کی جاتی، انبیاء کی روح وجود اطہر سے الگ نہیں کی جاتی، جو ہے حیات النبی کا جو مسئلہ چھڑا رہتا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال نہیں ہوا، آپ کا جنازہ نہیں ہوا، آپ کو روضہ اطہر میں دفن نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ کی حیات ویسی ہی ہے جیسے دنیا میں تھی. روح بدن اطہر سے الگ نہیں کی جاتی. اور روضہ اطہر پر جانے والوں کے لیے وہی آداب ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیاوی زندگی میں آپ کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہوتا تھا تو جو آداب قرآن کریم نے اس وقت بتائے ہیں وہی آداب روضہ اطہر کی حاضری میں بھی ہیں. سلام بھی دیتا ہے تو ایسے جیسے بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر براہ راست صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے. اور متعدد احادیث میں وارد ہے کہ حضور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کس کا سلام اس قابل ہے کہ اسے جواب بھی موصول ہوتا ہے اور کس کا سلام اس قابل نہیں ہے کہ اسے جواب موصول نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کا جہاں تک تعلق ہے تو اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کی تخلیق میں ارواح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سب سے اعلیٰ تخلیق ہے، اس پائے کی کوئی دوسری تخلیق نہیں. اور ابدان میں بدن اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ تخلیق ہے، اس کے پائے کی کوئی دوسری تخلیق نہیں. فضیلت کا جب باب آتا ہے اور بحث چلتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے، علماء کی رائے یہ ہے کہ جہاں کعبۃ اللہ ہے یہ وہ نقطہ ہے زمین کا جو سب سے پہلے اللہ نے تخلیق فرمایا اور پھر اسی سے زمین پھیلائی گئی. اور یہ محبت ہے تجلیات ذاتی کا، اللہ کی ذاتی تجلیات ہر وقت اس پر جلوہ افروز رہتی ہیں. اسی لیے اس کا طواف کیا جاتا ہے، حج کیا جاتا ہے، اور آدمی روز حشر کی طرح دو انسلی چادروں میں لبیک اللہم لبیک کہتا ہے. یہ اس مقام کی خاصیت ہے، ان پتھروں، دیواروں یا چھت کی نہیں. اگر وہی دیواریں، وہی پتھر، وہی چھت وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ بنا دی جائے تو اس کو وہ فضیلت نصیب نہیں ہوگی. وہ پتھروں کی یا دیواروں کی یا لکڑی کی یا چھت کی یا دروازے کی بات نہیں، اس مقام، اس نقطے کی بات ہے جو اول تخلیق ہے اور جو تجلیات الہی کے ظہور کا مقام ہے. اور روح زمین پر فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق سے افضل وہ ٹکڑا ہے، وہ نقطہ ہے جہاں بیت اللہ ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام روضہ اطہر میں جہاں آرام فرما ہے اور آپ کے بدن اطہر سے جو زمین مس ہو رہی ہے وہ فرماتے ہیں وہ بیت اللہ سے افضل ہے. اس لیے کہ مکان کی عزت مکین سے ہوتی ہے اور جسد اطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ترین ہے. لہذا جس خاک کو یہ سعادت نصیب ہے کہ وہ جسد اطہر کے بوسے لے رہی ہے وہ بیت اللہ سے افضل ہے. اب حیات النبی کو لیجئے، اور اگر یہ کہا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اطہر بدن عالی سے جدا ہو کر اعلیٰ علیین میں جنت الفردوس میں مقیم ہے، تو جنت الفردوس ہو یا اعلیٰ علیین ہو یا عرش عظیم ہو،
کوئی بھی وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے زیادہ معزز نہیں ہے. ساری عظمتیں وہاں آ کر ختم ہو جاتی ہیں. تو خدا نہ خواستہ یہ فلسفہ تو الٹ جائے گا کہ روح اطہر پہلے تو بدن اطہر میں سب سے اعلی مقام میں تھی اور اب الگ کر کے اس سے کمتر درجے میں رکھ دی گئی. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وصال کے بعد دنیاوی موسم اثر نہیں کرتے، دنیاوی غذا نہیں چاہیے ہوتی، دنیا کے شب و روز نہیں ہوتے. شب و روز برزخ کے ہوتے ہیں، احکام برزخ کے ہوتے ہیں، حیات برزخ کی ہوتی ہے، لیکن وجود اثر میں حیات ویسے ہی باقی ہے جیسے دنیاوی زندگی میں موجود تھی، اور روح اثر اسی طرح جلوہ افروز ہے بدن اثر میں. میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جب اہل مغرب نے اور یہودیوں نے سازش کی اور سلطان نور الدین زنگی کو حضور علیہ السلام نے خواب میں حکم دیا اور اس نے مدینہ منورہ آ کر اس سازش کا سدباب کیا، تو یہ جو جعلی روضہ اطہر کی ہے یہ سلطان نور الدین زنگی کی بنائی ہوئی ہے، اور اس نے کھدائی کر کے روضہ اطہر کی دیواروں کی کھدائی کر کے بہت دور تک وہ بنیادیں لے گئے جہاں پانی آ گیا، جہاں سے نیچے کھدائی ممکن نہ تھی. تو وہاں سے سیسا بھروانا جو 7 دھاتیں ملا کر بنایا جاتا ہے بھروانا شروع کیا. زمین تک وہ سیسا بھرا ہوا ہے اور اوپر جعلی اطہر بنی ہوئی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ اس کھدائی میں چونکہ جہاں حضور کی قبر اطہر ہے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق کی قبر اطہر ہے، تو آپ کا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سر مبارک حضور کے شان مبارک کے پاس ہے، اتنی آگے کر کے. پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ابوبکر صدیق کے شان مبارک کے پاس ہے، تو ان کے پاؤں مبارک اگلی دیوار سے لگ گئے. جب روضہ اطہر کی دیوار کی کھدائی ہوئی اور دیوار نکالی گئی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پائے مبارک ننگے ہو گئے، جن پر اذخر کی گھاس ڈال کر انہوں نے ڈھانپے، اور وہ اسی طرح تھے جس طرح دنیاوی حیات میں ہوتے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہر زبیدہ میں توسیع کی گئی اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پانی لایا گیا. نہر کی کھدائی اس جگہ سے گزری جہاں شہدائے احد دفن تھے. چنانچہ تمام شہداء کو پہلے یہ گھاٹی میں دفن تھے، گھاٹی سے منتقل کر کے جہاں اب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار ہے ایک سامنے ہے، باقی گراؤنڈ بنا دی گئی ہے، تمام شہداء کو جہاں دفن کیا گیا وہ حویلی بہت کھلی ہے اور صرف مزار کا نشان حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ہے. جب شہداء کی قبور کھولی گئی تو احد کو 40 برس کا عرصہ گزر چکا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کھولتے ہوئے کدال کی چھوٹی سی چوٹ ان کے پائے مبارک پر لگ گئی اور خون جاری ہو گیا. وصال کو شہادت کو 40 برس گزر چکے تھے، لیکن چوٹ لگنے سے اسی طرح خون جاری ہو گیا جس طرح دنیا میں زندہ آدمی کو چوٹ لگنے سے ہوتا ہے. اب یہ بات صرف 40 سالوں یا 100 سال کی نہیں، بلکہ موجودہ جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی تو اس توسیع میں تقریباً مدینہ منورہ کا قدیم شہر عہد نبوی کا اور قدیم قبرستان بھی آ گیا. شہر کے باہر جہاں قبرستان تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا دوران سفر، اور یہیں دفن ہوئے. ترکوں نے آپ کے مدفن پر بہت بڑی عمارت بنائی تھی، ہم نے وہ مدفن اور عمارت کی زیارت کی.
سعودی حکومت نے مکفل کر رکھی ہوتی تھی، لیکن بہت بڑی عمارت تھی، درمیان میں قبر کا تعویذ اور اس کی عمارت تھی، اور گردا گرد خدام کے کمرے اور بہت بڑی حویلی تھی، جو حویلی ہم نے بھی جس کی زیارت کی۔ اس وقت مسجد نبوی وہی قدیم تھی، لیکن جب یہ توسیع جو نئی حکومت نے کی ہے، جب یہ توسیع شروع ہوئی تو وہ سارا علاقہ مسجد کے نقشے میں آ گیا، اور اب وہ جگہ مسجد کے اندر داخل ہے۔ تو کھدائی کے دوران حضور کے والد گرامی کا جسد پاک بھی نکالا گیا، جو حضور کی ولادت سے پہلے جن کا وصال ہوا تھا، وہ بھی تر و تازہ تھا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ ایک معروف صحابی تھے، ان کا جسد اطہر نکالا گیا 1400 سال بعد، وہ بھی تر و تازہ تھا۔ اور ایک اور صحابی جن کا مجھے نام بھول رہا ہے، ان کا جسد اطہر نکالا گیا، جو پاکستان کے دنیا بھر کے اخباروں میں بھی چھپا، اور یہ تمام اجساد جو وہاں سے نکلے جنت البقیع میں دوبارہ دفن کیے گئے، اور وہ جگہ مسجد نبوی میں شامل کر دی گئی۔ صدیاں ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں، بلکہ وہ اسی طرح تر و تازہ تھے، اس لیے کہ ان کی ارواح کا تعلق بدن کے ساتھ ویسا ہی تھا۔ ضمنی طور پر ایک بات آ گئی، میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں یہ نور نامہ ہے اور یہ فلاں ہے، فلاں چھوٹی چھوٹی کتابیں لوگوں نے لکھ کر پھیلا دیں، جن میں اس مسئلے کو بڑا اچھالا گیا ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین مسلمان تھے یا نہیں، بلکہ معاذ اللہ کسی ایک اسی طرح کی کتاب میں تو یہ بھی لکھا گیا کہ حضور جب معراج پر تشریف لے گئے تو اپنے والدین کو جب جہنم کا ملاحظہ فرمایا تو وہاں والدین کو دیکھا اور بڑے دکھی ہو گئے۔ یہ سارے بکواس ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد، آپ کی والدہ محترمہ، آپ کے دادا عبد المطلب، یہ سب مسلمان تھے، اس لیے کہ بعثت نبوی سے پہلے اسلام صرف یہ تھا کہ اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے، جسے وہ واحد لا شریک مانتے تھے۔ اور حضرت عبد المطلب کی توحید کا ثبوت تو ابرہ کے حملے سے بھی ملتا ہے کہ جب انہوں نے قریش سے کہا کہ ہم ابرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، شہر خالی کر دو، قریش نے شہر خالی کر دیا، پہاڑوں پر چلے گئے، اور ابرہ جہاں اب موجودہ منا ہے یہاں اس نے اپنا لشکر ٹھہرایا ہوا تھا، اور وہی منا میں وہ وادی ہے جہاں ابابیلوں نے پتھر برسائے جب وہ بیت اللہ کی طرف بڑھا۔ تو ابرہ کے لشکریوں نے حضور کے دادا عبد المطلب کے کچھ اونٹ پکڑ لیے۔ جب آپ ابرہ کے پاس تشریف لے گئے، اس نے بڑی عزت افزائی کی کہ رؤسائے مکہ کے یہ سردار ہیں، قبائل مکہ کے رئیس ہیں۔ تو جب بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میرے اونٹ تمہارے لشکریوں نے پکڑ لی ہیں، اور تم ایک بادشاہ ہو، تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو میرے اونٹ واپس کر دو۔ تو ابرہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا میں تو یہ سمجھا تھا کہ میں تمہاری عبادت گاہ اور کعبہ اور جسے تم بیت اللہ کہتے ہو اسے گرانے آیا ہوں، اور تم اس کے بارے میں مجھ سے بات کرو گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اونٹ میرے ہیں، میں اونٹوں کی بات کر رہا ہوں، اس کا ایک مالک اور ہے، وہ تم سے خود نبٹ لے گا۔ وہ بیت اللہ جو ہے، وہ جس کا گھر ہے، وہ اس کا مالک ہے، اور ہماری جرت سے باہر ہے تمہارے ساتھ لڑنا، اس لیے ہم شہر خالی کر چکے ہیں، تم جاؤ، جا کر گرا دو، اگر وہ چاہے گا تو اس کی حفاظت کر لے گا۔ اور وہی ہوا۔ صبح جب ابرہ نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا تو ابابیل آ گئے، اور انہوں نے اتنے پتھر برسائے، اور اللہ کی شان کہ اس نے ابابیل کے کنکروں کو ایٹم بنا دیا، یا بارود بنا دیا، یا گولہ بنا دیا کہ ہاتھی پر لگتے تھے تو اس کے بھی پرخچے اڑ جاتے تھے۔
تو وہ وادی منا میں اب بھی موجود ہے. جب حجاج کرام وہاں سے گزرتے ہیں تو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ، جلدی سے. مزدلفہ اور منا کے درمیان وہ وادی اب بھی موجود ہے.